अस्सलाम वालेकुम, अरशद महमूद विद योर फेवरेट चैनल इंग्लिश वाइट पे सर अरशद अहमद के साथ। फाइनली बहुत सारी कन्फ्यूजन्स के बाद पीएमसी ने अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी। 25 को स्टार्ट करनी थी, बट ड्यू टू सम इश्यूज़, कोई इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ के इश्यूज़ से, कुछ उनके पर्सनल इश्यूज़ से उन्होंने जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं की। फिर अगले दिन स्टार्ट हुई तो वो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स के साथ रही, लेकिन फाइनली उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है और आप ऑफिशियली अब अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं फॉर MDCAT 2022। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने आप को MDCAT 2002 के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, या अपने सिबलिंग्स को, या अपने बच्चों को, या अपने स्टूडेंट्स को। अगर आप MDCAT के स्टूडेंट नहीं हैं या आप किसी के लिए MDCAT की रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इसे क्लोज़ करें और मेरी मज़ीद वीडियोस को देखकर इंग्लिश सीखें। आज की वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर को बहुत अच्छी तरह से थोड़ा सा तेज़ चलेंगे, ताकि ज़्यादा टाइम ना लूँ मैं आपका, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत कंफ्यूज भी होंगे। तो अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ एक एक स्टेप को, और कोशिश करूँ कि कहीं पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। फॉर्म फिल करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन दूंगा, और वो इंस्ट्रक्शन ये है कि आप जो है वो अपना फॉर्म लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे फिल करें। सेल फ़ोन पे कर सकते हैं, लेकिन सेल फ़ोन रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि समटाइम सेल फ़ोन पर बहुत सारे इशू जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं आते, बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं और स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। तो उस इश्यूज़ को अवॉइड करने के लिए कोशिश करें कि आप लैपटॉप यूज़ करें या फिर आप जो है वो डेस्कटॉप का यूज़ करें। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सेल फ़ोन पे कर नहीं सकते, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। पीएमसी भी रिकमेंड करता है कि आप सेल फ़ोन को यूज़ ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन इनेबल नहीं हो सकते। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ और फोकस रहिएगा, एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और भी बहुत सारी बातें आपको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो जब हम पीएमसी की वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा MDCAT के अंदर एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो साइन एंड साइन अप का ऑप्शन होगा। आप न्यू यूज़र साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म इनेबल हो जाएगा। इस फॉर्म में कैपिटल लेटर से आपने अपना नाम लिखना है, अपने फादर नेम लिखना है। याद रखिएगा कि जो उर्दू का नाम आपने लिखना है वो उर्दू का नाम, अगर आपके कंप्यूटर में उर्दू है तो आप उससे टाइप कर लें। अगर आपके कंप्यूटर में उर्दू नहीं है तो फिर उन्होंने नीचे कीबोर्ड दिया हुआ, आप क्लिक करके जो है वो अपना नाम टाइप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आपका नाम और जो इंग्लिश में है और जो उर्दू में है, ये दोनों नाम नादरा से वेरीफाइड होंगे, तो इसलिए आपके नाम बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए जो वे फॉर्म या CNIC पे आपका लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो आपके पास जो है ना वो एक्टिव हो, जिसमें आप ईमेल्स को चेक कर सकें, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि पासवर्ड याद ना हो और आप उसको चेक ना कर सकें। ईमेल के बाद आप पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड ये ईमेल का नहीं होना चाहिए, ये पीएमसी का पासवर्ड है, कुछ भी रखें, लेकिन 8 डिजिट्स कम से कम होने चाहिए। लेटर्स हों, डिजिट्स हों, कुछ भी हो, लेकिन 8 जो है वो लेटर्स होने चाहिए। देन पासवर्ड लिखने के बाद आप डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, तो आप अपनी अकॉर्डिंग टू NIC या बी फॉर्म जो भी डेट बनती है वो आप डेट लिखें। ईयर सेलेक्ट करें। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप मंथ सेलेक्ट करें, और मंथ सेलेक्ट करने के बाद आप जो है वो डेट सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि ईयर सेलेक्ट किया मैंने। ईयर सेलेक्ट करने के बाद जो है वो यहाँ पे मंथ सेलेक्ट किया गया। मंथ सेलेक्ट करने के बाद डेट सेलेक्ट कर ली गई। तो डेट के बाद फिर नेशनैलिटी पाकिस्तान बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, अगर डिफरेंट है तो वो आप लिख लें। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आपकी नेशनैलिटी डिफरेंट है तो आप उसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। रिमेंबर कि जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे वो विदाउट ज़ीरो लिखेंगे। ठीक है ना, यानी जो 0333, 0300, 0321, 0313, तो जो भी है तो उसमें ज़ीरो जो है वो आप हटा देंगे। जस्ट 333 या 300 या 313 लिखेंगे। देन आप आइडेंटिफिकेशन टाइप बताएंगे कि आपके पास CNIC है, आपके पास बे फॉर्म है, आपके पास पासपोर्ट है, या आप अंडर 18 है तो आपके पास स्मार्ट कार्ड है। जो भी आपके पास वह चीज़ अवेलेबल है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने CNIC सेलेक्ट किया, और फिर उसके बाद आप उसका नंबर CNIC नंबर आगे लिख देंगे। जब ये नंबर लिख देंगे तो उसके बाद आपके पास नीचे ऑप्शन होगा नंबर लिखने के बाद रजिस्टर का। लेकिन रजिस्टर करने से पहले आपके पास यहाँ इशुएंस डेट आएगी।
یعنی جو CNIC بے فارم یا اسمارٹ کارڈ جو بھی آپ کے پاس موجود ہے اس کی ایشوئنس ڈیٹ دیکھیں گے، اور ایشو ڈیٹ جو ہے وہ اسی طرح سے ایئر، منتھ اور ڈیٹ کو سلیکٹ کر کے جو ہے وہ آپ یہاں پر لکھ دیں گے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ ایک بار فارم کو اچھی طرح سے ریڈ کر لیں اوپر سے نیچے تک، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی غلطی سرزد نہ ہوئی ہو، کیونکہ نام آپ کا جو بھی لکھ دیں گے، NIC نمبر جو بھی لکھ دیں وہ پھر بعد میں چینج نہیں ہوتا، تو بہت احتیاط سے اپنا نام اردو میں، انگلش میں، اپنا ای میل ایڈریس اور اپنا سیل فون نمبر، یہ تمام چیزیں بہت احتیاط سے ساری چیزیں دیکھ کر اور پھر جو ہے وہ رجسٹر پر کلک کریں گے۔ کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بس جلدی جلدی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، بالکل ریلیکس ہو کر کریں، کیونکہ اگر کوئی غلطی ہو گئی یہاں پر تو یہ پھر غلطی تبدیل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ جب رجسٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک ای میل آ جائے گی، اس ای میل کو آپ ان باکس میں جا کر وہاں سے اکاؤنٹ کو ویریفائی کریں گے۔ جب ویریفائی کریں گے تو دوبارہ آپ لاگ ان اسکرین پر آ جائیں گے اور لاگ ان اسکرین پہ آپ کا فارم دوبارہ کنٹینیو ہوگا۔ اب جب اس فارم کو کنٹینیو کریں گے تو یہاں پہ اب آپ کی پرسنل ڈیٹیلز آ جائیں گی، یعنی پروفائل بننا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے جو نام لکھا تھا اردو میں انگلش میں وہ آلریڈی مینشنڈ ہے، آپ کو یہاں پہ فادر نیم مینشن کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، فادر نیم لکھیں گے۔ فادر کے بعد آپ لکھیں گے کہ یہ جو نام آپ نے لکھا ہے وہ فادر کا ہے یا گارڈین کا ہے۔ پھر دین ہم اپنا جینڈر لکھیں گے، جینڈر لکھنے کے بعد پھر آپ جو ہیں وہ موبائل نمبر آلریڈی مینشنڈ ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ٹائپ اور آپ کا جو ہے وہ نمبر آلریڈی مینشنڈ ہے۔ آپ میرٹل اسٹیٹس بتائیں گے، فادر پروفیشن بتائیں گے، پروفیشن مینشن ہے، آپ انہی میں سے کسی ایک پروفیشن کو آپ کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ ان فارم آف ریٹائرمنٹ آپ ان امپلائڈ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مدر کا جب آپ میرٹل اسٹیٹس لکھیں گے تو ایگزیکٹلی ہاؤس وائف لکھیں، اور اف شی از ورکنگ تو آپ وہ ان کا پروفیشن لکھ دیں۔ ڈومیسائل میں آپ ڈومیسائل سلیکٹ کریں کہ آپ کا کون سے ڈسٹرکٹ کا ڈومیسائل ہے، کراچی ہے یا پھر کوئی اور آپ کے پاس موجود ہے تو وہ سلیکٹ کریں گے۔ کنٹری آف ریزیڈنس پاکستان، پھر آپ کا پروونس سندھ یا پنجاب یا جو بھی آپ کا پروونس ہے، اور دین پھر آپ سٹی آف ریزیڈنس سلیکٹ کریں گے۔ سٹی آف ریزیڈنس سلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ پکچر کی طرف آئیں گے اور یہاں پہ اپنی ریسنٹ پکچر اپلوڈ کریں گے، اور یاد رکھیے گا کہ آپ کی پکچر وائٹ بیک گراؤنڈ میں ہونی چاہیے، کوئی اور بیک گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ یہاں پہ سینٹر سلیکٹ کریں گے کہ پاکستان ہے، اور سینٹر پریفر سٹی کیا ہونی چاہیے، پریفریبل سٹی آپ نے کراچی لکھ دیا، سیکنڈ پریفریبل سٹی کراچی لکھ دیں، یا کوئی اور سٹی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ دے دیں، اور اپنی ڈیٹ مینشن کر دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کب آپ کا ٹیسٹ ہو۔ یہ آپشن جو نیچے لاسٹ میں ہے یہ سسٹرس کا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بہن بھائی موجود ہے تو آپ اس کو یس کر دیں، ورنہ اس کو نو کریں، اور اس کے بعد اپنا جو ہے وہ فارم اچھی طرح چیک کر کے اس کو یس کر دیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ایجوکیشن آئے گی، اور آپ یہاں پہ FSC سلیکٹ کریں گے، اپنی کنٹری سلیکٹ کریں گے۔ کنٹری سیٹ کرنے کے بعد آپ اپنا بورڈ سلیکٹ کریں گے کہ کس بورڈ سے ہیں آپ، کراچی سے یا جو بھی بورڈ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جب بورڈ سلیکٹ کریں گے تو اس بورڈ سے رجسٹرڈ تمام کالجز کے نام آ جائیں گے، تو آپ وہ کالج کا نام سلیکٹ کریں گے۔ پھر اس کالج کا آپ پروونس سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کالج کا جب پروونس آئے گا تو اس پروونس کو آپ سلیکٹ کریں گے۔ دیکھیں ابھی شاید شو نہیں ہو رہا، تھوڑا سا نیٹ ایشو آ رہا ہے، تو اس کو میں دیکھتا ہوں، اس میں دوبارہ اس کو ریفریش کرتے ہیں۔ جی، تو یہاں پہ آپ پروونس سلیکٹ کریں گے اپنے کالج کا، سندھ، اور پھر یہاں پہ ڈسٹرکٹ جو بھی ہے کراچی یا پھر جس بھی ڈسٹرکٹ سے آپ ہیں تو وہ آپ ڈسٹرکٹ سلیکٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے کالج کی سٹی سلیکٹ کریں گے کراچی، اینڈ دین پھر آپ اپنے کالج کا یہاں ایڈریس لکھ دیں گے جو بھی ایڈریس موجود ہے، اور اس کو سبمٹ کر دیں گے۔ جب سبمٹ کریں گے تو اس کو یس کر دیں گے کہ آپ کی انفارمیشن بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کی انفارمیشن جو ہے سبمٹ ہو جائے گی، اور یہاں پہ آپ کے پاس رجسٹر کا آپشن آئے گا، جس سے آپ رجسٹر کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ رجسٹر۔ جی، تو اس طرح آپ کا فارم یہ کمپلیٹ ہوا، اور امید ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ فارم کو کیسے فل کرنا ہے۔
پیمنٹ میتھڈ آپ کے پاس 3 ہیں. آپ ڈیبٹ کارڈ سے، کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ جاز کیش سے کر سکتے ہیں، یا پھر آپ چلان ڈاؤن لوڈ کر کے بینک میں جا کے جمع کروا سکتے ہیں. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ کے لیے کنوینئنٹ وے کون سا ہے. آپ اس طرح سے پیمنٹ سبمٹ کر سکتے ہیں. پھر 6,000 اس کی فی ہے جو کہ آپ کو اس بار سبمٹ کروانی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا فرسٹ کم جو ہے نا فرسٹ گیٹ والا جو ہے وہ سنیریو یہاں پہ کہ آپ جتنا جلدی فارم فل کریں گے، اور فل نہیں اس کی فی جمع کروائیں گے. یاد رکھیے گا کہ آپ کا ٹوٹل پروسیجر فی جمع ہونے کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ فی جمع ہو جائیں گے تو آپ کا پروسیجر کمپلیٹ ہے اور آپ فردر آگے کی طرف بڑھیں گے، اور ڈیٹ آپ کو اسی طرح سے مینشن ہوگی. ہم نے یہ دیکھا کہ اس فارم میں آپ کو ایک ہی ڈیٹ دی گئی ہے. لاسٹ ایئر کی طرح انہوں نے آپ کو ملٹیپل آپشنس نہیں دیے تھے. لاسٹ ایئر آپ کو 3 آپشن موجود تھے کہ اپنی مرضی کی 3 ڈیٹ سلیکٹ کر لیں، لیکن اس بار انہوں نے ایک ڈیٹ دی ہے، اور وہ بھی کنفرم نہیں ہے، ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے. دیٹس مین کہ وہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے آپ کو اویلیبلٹی دیں گے. جو بھی آپ کے نمبر پر آپ کو ڈیٹ اویلیبل ہوگی وہ دی جائے گی. ضروری نہیں کہ جو ڈیٹ آپ مینشن کر رہے ہیں وہ ڈیٹ آپ کو ملے. یہ بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اور دوسری امپورٹنٹ بات جو فارم کے دوران بھی میں نے بتائی کہ فارم کو بہت اچھی طرح سے فل کریں، اسپیشلی رجسٹریشن جب کر رہے ہیں، رجسٹرڈ کر رہے ہیں اکاؤنٹ، کیونکہ آپ کی پرسنل انفارمیشن، ایجوکیشنل انفارمیشن آفٹر فلنگ دا فارم، آفٹر سبمٹنگ دا فی آپ چینج کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے رجسٹر کے وقت جو آپ کا نام ہے، جو آپ کا اردو میں نام ہے، جو آپ کا CNIC نمبر ہے، جو آپ کا ای میل ایڈریس ہے، جو آپ کا جو ہے وہ کانٹیکٹ نمبر ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا. تو بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. اور پکچر آپ کی یاد رکھیں کہ وائٹ بیک گراؤنڈ میں ہونی چاہیے، کوئی اور بیک گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پکچر آپ کی ریجیکٹ ہو جائے گی اور آپ کا فارم جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا تو پھر آپ ایگزام میں نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے، تو اس بات ان انسٹرکشنس کو اچھی طرح سے فالو کیجیے گا. اور مزید کسی پرابلم کی صورت میں، کسی کیوری کی صورت میں آپ مجھے کامنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ چاہیں تو میرے کانٹیکٹ نمبر میں جو مینشن ہے اسکرین پر، آپ اس پہ بھی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بٹ یاد رکھیں کہ جسٹ واٹس ایپ میسیجز. ٹھیک ہے، نو کال. ٹھیک ہے، نو کال ایٹ آل. یہ بات یاد رکھیے گا. واٹس ایپ میسیجز کیجیے گا. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر کامنٹ کا اور آپ کے واٹس ایپ میسیجز کا میں جواب دے سکوں اور آپ کی کیوریز کو سالو کروں. تھینک یو سو مچ. بیسٹ آف لک ٹو آل اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.